بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بنی شیبہ کی تاریخ، حقائق اور اہمیت، ہر وہ چیز جو آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ بنو شیبہ، جسے بنو شیبہ یا شیبہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، سعودی عرب کا ایک ممتاز قبیلہ ہے جو شیبہ ابن ہاشم سے اپنے نسب کا پتہ لگاتا ہے۔ شیبہ بن ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہے، جنہوں نے بنو شیبہ کو قریش کے وسیع تر قبیلے کا حصہ بنایا۔ قبیلہ قریش، جس سے بنو شیبہ کا تعلق ہے، قبل اسلام سعودی عرب میں ایک طاقتور اور بااثر قبیلہ تھا۔ مکہ مکرمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش، قبیلہ قریش کے زیر اثر تھا۔ کعبہ مکہ مکرمہ میں ایک مقدس ڈھانچہ قریش کی تحویل میں بھی تھا۔ اس جامع مضمون کا مقصد تاریخ، نسب، ثقافتی پہلو اور سعودی عرب میں تبدیلی کے دور اور اسلام کی آمد میں بنی شیبہ کے کردار پر روشنی ڈالنا ہے۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شیبہ بن ہاشم، بنی شیبہ کے آباء و اجداد۔ شیبہ بن ہاشم کو بنی شیبہ کے نسب میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ اس معزز نسب کے آباء و اجداد کی حیثیت سے اس کے کردار کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ اپنی اولاد کے ذریعے بنی شیبہ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کے ساتھ گہرا تعلق رکھنے والی ایک بھرپور اور تاریخی تاریخ قائم ہے۔ شیبہ بن ہاشم کا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے طور پر مقام ان کی اہمیت میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ اس تعلق کے ذریعے بنی شیبہ اسلامی تاریخ کی سب سے قابل احترام شخصیات میں سے ایک کے ساتھ اس قدر قریبی رشتہ داری کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ شیبہ بن ہاشم کا سلسلہ نسب اس لازوال اثر و رسوخ کا ثبوت ہے جو ان کے آنے والی نسلوں کی تقدیر کی تشکیل میں تھا۔ آج بھی بنی شیبہ کی اولاد اپنے ورثے کا احترام کرتی ہے اور اس بااثر شخصیت سے اپنے آبائی تعلق پر فخر کرتی ہے۔ شیبہ بن ہاشم کی وراثت ان کی اولاد کے ذریعے زندہ رہتی ہے، جو اس کے نام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں اس کی اقدار و تعلیمات کو مجسم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بنی شیبہ نے قبل اسلام سعودی عرب اور خانہ کعبہ میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے قبیلہ قریش کے بڑے فریم ورک میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ قریش کے ایک ممتاز ذیلی قبیلے کے طور پر وہ اپنی آبائی جڑوں سے گہرا تعلق رکھتے تھے اور دوسرے قبیلوں میں ان کا بہت احترام کیا جاتا تھا۔ اپنی بہادری اور قائدانہ خصوصیات کے لیے مشہور بنی شیبہ نے قبیلہ قریش کی مجموعی طاقت اور اتحاد میں اہم کردار ادا کیا۔ قریش کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات نے انہیں اہم فیصلہ سازی کے عمل میں حصہ لینے اور کمیونٹی کے اندر اقتدار کے عہدوں پر فائز ہونے کی اجازت دی۔ بنو شیبہ نے اتحاد اور تجارتی راستوں کو برقرار رکھنے اور پورے قبیلے کی معاشی خوشحالی کو یقینی بنانے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ ان کے روابط نے پرامن مذاکرات اور مختلف قبیلوں کے درمیان تنازعات کو حل کرنے میں سہولت فراہم کی، جس سے قبیلہ قریش کے اندر استحکام پیدا ہوا۔ ان کے ہنرمند جنگجو قبیلے کو بیرونی خطرات سے بچانے میں اہم کردار ادا کر رہے تھے اور قریش کے دفاعی نظام کے ایک لازمی جزو کے طور پر ان کی پوزیشن کو مزید مستحکم کیا۔ عثمان بن طلحہ، کلید اٹھانے والا عثمان بن طلحہ، جسے ابن ابی شیبہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، نے بنی شیبہ قبیلے کی تاریخ اور کعبہ کے ساتھ اس کی وابستگی میں ایک اہم کردار ادا کیا۔
کعبہ کے نامزد کلید بردار کے طور پر عثمان بن طلحہ کو مقدس ڈھانچے کے دروازے کھولنے اور بند کرنے کی یادگار ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ اس کردار کی اہمیت 630 عیسوی میں فتح مکہ کے وقت بڑھ گئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر میں داخل ہونے پر عثمان بن طلحہ سے کعبہ کی چابیاں لی۔ اسے فتح ماننے کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی شیبہ قبیلے کی کعبہ کی تاریخی نگبانی کو تسلیم کرتے ہوئے عاجزی اور احترام کا ایک شاندار عمل دکھایا۔ علامتی سبز گنبد ایک مخصوص نشان بنی شیبہ قبیلے کا اسلامی ورثے سے تعلق کعبہ کی حدود سے باہر ہے۔ علامتی سبز گنبد جو مدینہ میں مسجد نبوی کو سجاتا ہے، جسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کے نگراں کے طور پر قبیلے کے کردار کی تاریخی اہمیت ہے۔ سبز گنبد، جسے گنبد نبوی بھی کہا جاتا ہے، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرامگاہ کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ شاندار ڈھانچہ دنیا بھر کے لاکھوں مسلمانوں کے لیے تعظیم کی علامت اور زیارت کا مقام بن گیا ہے۔ بنی شیبہ قبیلہ کی پیغمبر اسلام کے ساتھ تاریخی وابستگی اور مقدس مقامات کی ان کی مسلسل سرپرستی اسلامی ورثے کے تحفظ میں ان کے اٹوٹ کردار کی نشاندہی کرتی ہے۔ دو مقدس شہروں مکہ اور مدینہ کے متولی کے طور پر ان کے کردار کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ عنوان اسلام کے دو مقدس ترین مقامات کے تقدس کے تحفظ میں قبیلے کے منفرد مقام پر زور دیتا ہے۔ مقدس شہروں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری کعبہ اور مسجد نبوی کے جسمانی ڈھانچے اور ان مقدس مقامات میں شامل روحانی اور ثقافتی ورثے پر مشتمل ہے۔ بنی شیبہ قبیلے کا ان مقامات سے وابستہ اقتدار اور روایات کو برقرار رکھنے کا عزم آنے والی نسلوں کے لیے اسلامی ورثے کے تسلسل میں معاون ہے۔ ابن طلحہ کی میراث مسلسل نگبانی، عثمان بن طلحہ کی طرف سے رجوع کی گئی نگبانی کی وراثت بنی شیبہ کے اندر صدیوں سے برقرار ہے۔ کعبہ کی چابیاں آج بھی عثمان بن طلحہ کی اولاد کے پاس ہے، جو ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتی ہے اور ولایت کے اٹوٹ سلسلے کو یقینی بناتی ہے۔ خانہ کعبہ کے موجودہ نگران شیخ عبد القادر الشیبی سیدنا عثمان بن طلحہ کی اولاد ہے۔ شیخ عبد القادر الشیبی اپنے آباء و اجداد کی طرح خانہ کعبہ کے دروازے کھولنے اور بند کرنے کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر ڈالتے ہیں۔ اس مقدس فریضے سے وابستہ روایات اور رسومات کو برقرار رکھتے ہیں۔ نخلستان ثقافت، تجارت اور عقیدے کا مرکز بن گیا۔ اس کی تاریخی داستان کا مرکز قریش قبیلے کا غلبہ ہے، جس کے اثر و رسوخ نے مکہ کو ثقافتی، اقتصادی اور مذہبی اہمیت کا ایک متحرک مرکز بنا دیا۔ قریش کا مکہ میں عروج کی طرف بڑھنا ان کی کعبہ کی نگبانی اور نگبانی سے جڑا ہوا تھا۔ یہ مقدس عمارت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر سے منسوب ہے، قریش کی حکومت کا سنگ بنیاد تھی۔ نگراں کے طور پر ان کے قابل احترام کردار نے نہ صرف مکہ کی حرمت کو بلند کیا، بلکہ قریش کو قائدانہ مقام پر پہنچا دیا، جس سے شہر کی تقدیر کی تشکیل ہوئی۔ الہی تعلق کے علامت کے طور پر کھڑے ہو کر مقدس کعبہ وہ مرکز بن گیا جس کے ارد گرد قریش کا اثر پھیلتا تھا، جس نے ان کی قیادت کو مضبوط کیا اور مکہ کے تاریخی منظرنامے پر ایک پائیدار میراث کو نقش کیا۔ ثقافتی اہمیت کعبہ مکہ مکرمہ کی ثقافت کے نچلے حصے کے طور پر ابھرا، جس نے قریش کی قیادت میں متنوع قبیلوں کے درمیان مشترکہ شناخت کو سمیٹا۔ اس قابل احترام حرم کی نگبانی وہ جگہ بن گئی جہاں ثقافتی دھاگے آپس میں جڑے ہوئے تھے، جس نے ایک ایسا اتحاد قائم کیا جس نے قریش کو عربی قبائل کے امیر مضیق میں الگ کر دیا۔
مکہ کی روحانیت کے مرکز کے طور پر کعبہ الہی تعلق کی علامت ہے اور ایک ثقافتی گٹھ جوڑ کے طور پر کام کرتا ہے، ایک اجتماعی شناخت کو فروغ دیتا ہے جو انفرادی قبیلوں سے بالاتر ہے۔ قریش اپنی نگرانی کے ذریعے نہ صرف ایک مقدس ڈھانچے کے بلکہ ثقافتی ورثے کے بھی محافظ بن گئے، اقتصادی مرکز کے طور پر ابھرا جس نے اس کی تقدیر کو تجارت کے ہلچل مچا دینے والے مرکز کے طور پر بیان کیا۔ قریش نے بڑی دور اندیشی کے ساتھ کاررواں تجارت پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا اور مکہ کو بے مثال اقتصادی خوشحالی کی طرف لے گئے۔ شہر کی اسٹریٹجک پوزیشن نے سامان اور خیالات کے فروغ پذیر تبادلے میں سہولت فراہم کی۔ قریش نے ایک متحرک تجارتی نیٹ ورک ترتیب دیا جو علاقائی حدود سے تجاوز کر گیا۔ اس معاشی عروج نے مکہ کی تجارتی طاقت کے طور پر حیثیت کو بڑھایا اور قریش کے اثر و رسوخ کو مضبوط کیا اور انہیں عرب کی اقتصادی طاقت میں سب سے آگے رکھا۔ مذہبی اہمیت: ایک مقدس زیارت گاہ کے طور پر کعبہ کی حیثیت نے ہر سال سعودی عرب کے تمام قبائل کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ قریش کی سرپرستی میں مکہ ایک مذہبی گٹھ جوڑ بن گیا جس نے مقدس سفر کرنے والے حاجیوں کے درمیان اتحاد اور عقیدت کو فروغ دیا۔ نگبانوں کے طور پر قریش نے روحانی اور باثر دونوں طرح کا غلبہ حاصل کیا۔ ابتدائی اسلام کے مسلوب میں قریش خاص طور پر بنی شیبہ نے ابتدا میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے تبدیلی کے پیغام کی مزاحمت کی۔ یہ مزاحمت محض ایک نئے عقیدے کا رد نہیں بلکہ سماجی، سیاسی اور مذہبی حرکیات کا ایک پیچیدہ تعامل تھا جس نے ان کے رد عمل کو تشکیل دیا۔ قریش ایک قبیلہ جو اپنے مشرکانہ عقائد میں گہری جڑے رکھتا ہے اور کعبہ کے ساتھ مضبوط وابستگی رکھتا ہے، نے اسلام کے عروج کو اپنے مذہبی غلبہ کے لیے براہ راست خطرہ کے طور پر دیکھا۔ اسلام کی طرف سے لائے گئے توحید کے پیغام نے ان کے عقیدہ کے نظام کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس چیلنج کا سامنا کرتے ہوئے قریش کو جمود کو برقرار رکھنے اور اپنی مذہبی بالادستی کے تحفظ کے لیے دفاعی موقف اختیار کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ انہوں نے اسلام کو اپنی روایات، رسوم و رواج اور طرز زندگی پر حملہ کے طور پر دیکھا، جس کی وجہ سے وہ اس کی تعلیمات کے خلاف سخت مزاحمت کرتے ہیں۔ توحیدی پیغام نے مکہ کے اندر ان کے قائم کردہ طاقت کے ڈھانچے اور اختیار کے لیے ایک اہم خطرہ لاحق کر دیا، جس سے ان کے معبودوں اور رسومات کی قانونی حیثیت پر سوالیہ نشان لگا۔ اس دفاعی موقف کو کنٹرول کرنے کے خوف اور تبدیلی کے لیے گہری مزاحمت کی وجہ سے ہوا، جس سے ان کے سماجی تانے بانے کو خطرہ تھا۔ قریش کے رہنماؤں نے اسلام کے پھیلاؤ کو دبانے اور اقتدار پر اپنے گرفت کو برقرار رکھنے کی کوشش میں زبانی حملے، معاشی بائیکاٹ اور یہاں تک کہ جسمانی تشدد سمیت اپنے اختیار میں تمام ذرائع استعمال کیے۔ تاہم ان کوششوں کے باوجود اسلام نے پیروکار حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رکھا اور بالآخر قریش کے دفاعی گڑھ پر فتح حاصل کی۔ قریش نے اسلام کو براہ راست چیلنج کے طور پر دیکھا جاتا تھا جسے برقرار رکھنے کے لیے قریش نے بہت محنت کی تھی۔ سماجی سطح بندی کی رکاوٹوں کو توڑنے کے خیال نے اشرافیہ میں بڑی بے چینی پیدا کی جو اپنے مراعات یافتہ عہدوں کی عادی تھے۔ مساوات اور بھائی چارے پر اسلام کا زور ان روایتی قبائلی اور وابستگیوں کے خلاف تھا جو طویل عرصے سے سماجی حیثیت کے بنیاد تھی۔ اس نئے اعتقاد کے نظام نے طاقت کی حرکیات کو ختم کرنے کی دھمکی دی جو نسلوں سے چلی آ رہی تھی۔ اس نے ایک ایسا وژن پیش کیا جہاں ہر کسی کو پس منظر سے قطع نظر، یکساں اور احترام کے مستحق کے طور پر دیکھا جائے گا۔
یہ موجودہ اصولوں سے ایک بنیاد پرست رخصتی تھی، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اسے ان لوگوں کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا جو اپنے فوائد کھونے کے لیے کھڑے تھے۔ تاہم اس نے اسلام کے ابتدائی پیروکاروں کو روکا نہیں، جنہوں نے ان انقلابی نظریات کو دل سے قبول کیا اور انہیں دور دور تک پھیلانے کی کوشش کی۔ انہوں نے اسلام میں ایک زیادہ منصفانہ معاشرے کی طرف ایک راستہ دیکھا جہاں انصاف اور ہمدردی کا راج ہے۔ معاشی نظام پر اسلام کے گہرے اثرات تھے۔ اخلاقی تجارتی طریقوں پر زور دینے کے ساتھ نئے عقیدے نے تجارت کے طریقہ کار کو نمایاں طور پر تبدیل کر دیا۔ موجودہ زیارت پر مبنی تجارت، جس پر قریش کا زیادہ تر کنٹرول تھا، کو اس نئے نمونے کے مطابق ڈالنا پڑا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ قائم شدہ معاشی اصولوں کو چیلنج کیا گیا تھا اور ان کو دوبارہ جائزہ لیا جانا تھا۔ منصفانہ اور منصفانہ لین دین پر فوکس سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر گیا، جس نے کسی بھی استحصالی طریقوں کی جگہ لے لی جو شاید پہلے رائج تھی۔ اسلام نے سماجی انصاف اور مساوات کو فروغ دینے کے ساتھ دولت کی تقسیم اور اقتصادی ترقی کے مواقع تک رسائی کو یقینی بنانے پر ایک نیا زور دیا ہے۔ اس سے مالیاتی منظرنامے کی مجموعی تبدیلی ہوئی، کیونکہ یہ معاشرے کے تمام اراکین کے لیے زیادہ جامع اور مساوی بن گیا ہے۔ مذہبی عقائد کو معاشی سرگرمیوں میں ضم کرنے سے تاجروں میں جواب دہی اور ذمہ داری کا احساس بھی پیدا ہوا۔ انہیں گریزاں تھے جس نے نسلوں سے ان کی زندگیوں پر حکومت کی تھی۔ چنانچہ وفاداری کا یہ تصادم بنی شیبہ کے درمیان اندرونی انتشار اور تفرقہ کا باعث بنا۔ اسلام قبول کرنے اور قبائلی روایات کے تحفظ کے درمیان تناؤ کمیونٹی کے بہت سے افراد کے لیے ایک مستقل چیلنج بن گیا، کیونکہ وہ متضاد جذبات اور وفاداریوں سے دوچار تھے۔ ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے قبیلے کو ترک کرنے یا اسلام کی اپیل سے منہ موڑنے میں سے کسی ایک انتخاب کے نتائج کو تولتے تھے۔ بنی شیبہ کے ارکان کے اسلام قبول کرنے سے مکہ کے حرکیات میں گہری تبدیلی آئی۔ اس تبدیلی کو متاثر کرنے والے اہم لمحات کی کھوج ان پیچیدہ عوامل سے پردہ اٹھاتی ہے جن کی وجہ سے قبیلے کے اندر افراد نئے عقیدے کو اپناتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرشمے اور سچے اخلاص نے اپنے ارد گرد رہنے والوں کے دلوں اور دماغوں کو مو لیا اور انہیں اسلام سے قریب کیا۔ اس کے الفاظ ان کی روحوں کے اندر گہرائی تک گونجتے رہے، ان کی زندگی پر ایک دیر پا اثر چھوڑ گئے۔ اس کی تعلیمات کی صداقت ناقابل تردید تھی، جو افراد کو اپنے عقائد کا اس سرنو جائزہ لینے اور نئی عقیدے کو اپنانے کی ترغیب دیتی تھی۔ یہ ملاقاتیں صرف چند لمحات ہی نہیں تھی، بلکہ زندگی کو بدلنے والے تجربات تھے، جنہوں نے بنی شیبہ اور ان لاتعداد دیگر لوگوں کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رابطے میں آئے، تاریخ کے دائرے کو تشکیل دیا۔ اس تناظر میں بنی شیبہ کے ارکان نے نئی عقیدے کی پیروی کے اپنے فیصلے میں تعلق اور حمایت کا احساس محسوس کیا۔ اب الگ تھلگ نہیں رہے۔ انہیں یہ جان کر سکون ملا کہ دوسرے بھی اسلام قبول کر رہے ہیں۔ فرقہ وارانہ یکجہتی کے اس احساس نے انہیں اپنے عقائد پر مکمل طور پر قائم رہنے کی طاقت اور یقین دیا۔ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور پہلے سے موجود قبائلی اصولوں اور طریقوں کے درمیان واضح تضاد تیزی سے ظاہر ہوتا گیا۔ اس نے لوگوں میں زیادہ اخلاقی طرز زندگی کی خواہش کو جنم دیا۔ اسلام کے اثر سے بنی شیبہ برادری نے ان روایات پر سوال اٹھانا شروع کر دیے جن کی نسلوں سے اندھی پیروی کی جا رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ کسی طرح اسلام نے انصاف پسندی اور معاشرے کے تمام افراد کے لیے مساوی سلوک جیسی اقدار کو برقرار رکھا، چاہے ان کی سماجی حیثیت یا پس منظر
کچھ بھی ہو۔ یہ نئی آگئی ان کی ذہنیت اور اعمال میں تبدیلی کا باعث بنی۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے اخلاقی برتاؤ کے بارے میں زیادہ باشعور ہو گئے اور ایک منصفانہ اور مساوی معاشرے کی تشکیل کے لیے کام کیا۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ ان آفاقی اصولوں کو اپنانے سے ہی حقیقی ترقی ہو سکتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں کردار۔ ابتدائی مسلم کمیونٹی قریش کے ایک اہم شاخ بنی شیبہ نے مسلم کمیونٹی کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کیا، جس نے مکہ اور بعد میں مدینہ دونوں میں اس کی ترقی میں حصہ لیا۔ ان کی کثیر جہتی شراکتوں کا جائزہ لینے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس قبیلے نے اسلام کے ابتدائی سالوں میں ادا کیا تھا۔ مکہ مکرمہ میں ابتدائی ایام۔ مکہ مکرمہ میں اسلام کے ابتدائی سالوں کے دوران بنو شیبہ قبیلے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی بڑی برادری سے جوڑنے میں اہم کردار ادا کیا۔ جب اسلام کو شدید مزاحمت اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تو اس قبیلے کے ارکان جنہوں نے عقیدہ قبول کیا تھا، حمایت اور اتحاد کے ستون بن کر کھڑے ہو گئے۔ اسلام کے ساتھ ان کی وابستگی نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی معاشرے کے درمیان فاصلوں کو ختم کرنے میں مدد کی، تفہیم اور قبولیت کو فروغ دیا۔ بنو شیبہ قبیلے نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اہم مدد فراہم کرنے کے ذریعے چیلنجوں کے باوجود مسلمانوں میں یکجہتی کے جذبات کو فروغ دینے میں مدد کی۔ مدینہ کی طرف ہجرت۔ چونکہ مکہ مکرمہ میں مسلم کمیونٹی کو معاشی بائیکاٹ اور ظلم و ستم سمیت بڑھتی ہوئی دشمنی کا سامنا تھا، بنی شیبہ قبیلے کے افراد کے لیے مدینہ ہجرت کا فیصلہ انتہائی اہم بن گیا۔ اس ہجرت نے انہیں جابرانہ ماحول سے پناہ دی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ان کا تعلق مضبوط کیا۔ مدینہ میں انہوں نے اپنے عقیدے کی مضبوط بنیاد بنانے میں ساتھی مسلمانوں کے ساتھ مل کر اپنے تعلق اور حمایت کا ایک نیا احساس پایا۔ بنی شیبہ قبیلہ نے کمیونٹی کے معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ابھرتے ہوئے مسلم معاشرے کی ترقی اور ترقی میں حصہ لیا۔ انہوں نے مدینہ کی اقتصادی ترقی اور ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ان کے علم اور ہنر کو کمیونٹی کے ساتھی ممبران نے تلاش کیا جو ان کی رہنمائی اور مدد پر انحصار کرتے تھے۔ بنی شیبہ کی کمیونٹی کی فلاح و بہبود اور ترقی کے عزم نے انہیں مدینہ میں قابل احترام شخصیات بنا دیا۔ بنی شیبہ کی وراثت ابتدائی اسلامی تاریخ سے کئی زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ جیسا کہ ہم حال کا جائزہ لیتے ہیں، اس قبیلہ اور اس کے اولاد کا دیرپا اثر واضح ہے جو ثقافتی اور خاندانی فعلوں کو نمایاں طور پر تشکیل دیتا ہے۔ خانہ کعبہ کی چابیاں عام چابیاں نہیں ہے، وہ ایک مقدس امانت کی علامت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسلامی روایت کے مطابق ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے لیے منتخب کیا تھا۔ چابیاں بنی شیبہ کے خاندان کے حوالہ کر دی گئی، انہیں مقدس جگہ کے محافظ کے طور پر نشان زد کیا گیا۔ باب بنی شیبہ خاندان کا کردار دروازوں کو کھولنے اور تالے لگانے کے جسمانی عمل سے آگے بڑھتا ہے۔ وہ خانہ کعبہ کے معمولات کو سنبھالنے، اس کی حرمت کو یقینی بنانے اور مختلف تقاریب کے دوران معززین اور عہدیداروں کے داخلے میں سہولت فراہم کرنے کے ذمہ دار ہے۔ ان کی ڈیوٹی نہ صرف لاجسٹک ہے بلکہ روحانی اہمیت سے مزین ہے، جو لاکھوں حاجیوں کے ساتھ گونجتی ہے جو ہر سال حج پر جاتے ہیں۔ آخر میں بنی شیبہ اسلامی تاریخ کی داستان میں ایک اہم قبیلہ بن کر ابھرتا ہے۔ شیبہ بن ہاشم سے ان کے آبائی تعلق سے لے کر مکہ مکرمہ میں ان کے کردار، اسلام قبول کرنے اور ابتدائی مسلم کمیونٹی میں اس کے بعد کی شراکت تک، بنی شیبہ کا سفر جزیرہ نما عرب میں ایک تبدیلی کے دور میں متحرک تبدیلیوں کو سمیٹتا ہے۔ ان کی تاریخ کے تہوں کو کھول کر ہم اس پیچیدہ ٹیپسٹری کے بارے میں گہری سمجھ حاصل کرتے ہیں جس نے اسلامی دنیا کی تشکیل کی۔ پیارے دوستو، مزید اسلامک واقعات اور قصص الانبیاء کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔